نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اما بعد، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 قراءت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے چند اہم حقائق بیان کیے ہیں۔ انسان اس میں غور کر لے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے تو دنیا اور آخرت دونوں اس کی اچھی ہو جائے گی۔ پہلی بات اللہ نے یہ فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ایک بھی انکار کرنے والا نہ تو ماضی میں موجود تھا، نہ آج ہے اور نہ آئندہ آئے گا جو موت کا انکار کر دے۔ تمام انسانوں کا اتفاق ہے کہ ہاں موت تو ہے، مرنا ایک نہ ایک دن ہے۔ حقائق اور بھی ہیں لیکن اس میں اختلاف انسانوں نے کیا۔ اللہ کے وجود پر بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہوا، دہری بن گئے اور اللہ کے منکر ہو گئے، حالانکہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دین اسلام کے منکر موجود ہیں، پیغمبر کے منکر موجود ہیں، قرآن کے منکر موجود ہیں، حالانکہ یہ سب برحق ہے، لیکن موت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو قرآن نے یقین کے لفظ سے تعبیر کیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین یعنی موت آ جائے۔ تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے۔ اختلاف شروع ہوا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ دہری لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ دھماکے کے ذریعے وجود میں آ گئی، خود بخود بنی اور خود بخود چل رہی ہے، نہ بنانے والا اور نہ چلانے والا ہے۔ انسان سمیت یہ تمام مخلوقات خود بخود پیدا ہوتی ہے اور اپنی عمر پوری کر کے پھر فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر سے بلبلے اڑتے ہیں، کچھ دیر فضا میں رہتے ہیں، پھر دوبارہ سمندر میں مل جاتے ہیں، ایسی یہ مخلوقات عالم ہے۔ لہٰذا موت کے بعد دوبارہ زندگی ان کے نزدیک نہیں ہے۔ یہود و نصارہ جو آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا، تورات اور انجیل اس میں تحریف ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں یہودیت اور عیسائیت وجود میں آ گئی۔ چونکہ آسمانی مذاہب ہیں لہٰذا ان کا یہ عقیدہ تو ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ پھر یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کے بعد جنت میں سارے کے سارے بنی اسرائیل داخل ہوں گے، اعلیٰ نسل ہے، برتر قوم ہے، جنت ہمارے لیے بنی ہے، نحن احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم بیٹوں کی طرح ہیں، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہاں چند دن کے لیے سزا ہے جس عرصے میں ہماری پچھلی نسلوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی غیر موجودگی میں جب وہ کوہ طور پر گئے تھے بچڑے کی عبادت کی تھی، بس اتنی سزا ہے، باقی کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ عیسائی نصارہ ان کا عقیدہ یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو سولی پر چڑھا دیا اور پوری انسانیت کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا۔ اب مرنے سے قبل پادری کے پاس چلے جاؤ، معافی تلافی کر لو، تم بخش دیے جاؤ گے، جنت میں بھیج دیے جاؤ گے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ
اول یہ ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا بطور امتحان دی گئی ہے، مہلت عمل ہے۔ انسان اس دنیا میں جو عقیدہ اور جو عمل اختیار کرے گا اسی کے مطابق دوسری زندگی ہے۔ موت کے بعد ایک وقت آ جائے گا کہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر اس دنیا کی زندگی میں جو عمل کیا ہے اس کے مطابق حساب اور کتاب ہوگا اور جزا و سزا کا تعین ہوگا۔ اخروی زندگی میں تمام انسان دو مقام میں سے ایک مقام میں رہیں گے، یا تو جنت یا جہنم۔ لہٰذا جنت میں وہی داخل ہوگا جو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اور جو غلط عقیدہ یا جو ہے غلط اعمال کے ساتھ گیا تو آخرت میں پھر یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو موت کے بعد زندگی ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور وہی در حقیقت اصل اور حقیقی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کسی کو 40 سال ملی، کسی کو 60 سال ملی، کسی کو 100 سال، لیکن ہے محدود زندگی۔ ایک وقت آ جائے گا کہ انسان کو چار و ناچار اس دنیا سے جانا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق اخروی زندگی، اس کا حساب اور کتاب، اور پھر اس کے مطابق اس کا درجہ وہاں متعین ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، ذائقہ کڑوا بھی ہوتا ہے، ذائقہ پیکھا بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح کا عقیدہ ہوگا اور جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق روح جو ہے بدن سے الگ ہوگی۔ اہل ایمان کی روح آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، کفار و مشرکین کی روح سختی سے قبض ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمائے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ وہ یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے۔ وہاں انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے حاضر ہو جائیں گے کہ یہ تمہارا کیا دھرا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے اس کا حساب اور کتاب، اور پھر اس کے بعد جزا اور سزا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے وہ دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا، اچھا یا برا انجام اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ لہذا یہ دنیا کی زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ انسان یہاں صحیح عمل اختیار کرے، صحیح عقیدہ اختیار کرے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا، اس کو تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ تو جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہوگا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے۔ بہتر عمل جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو دین کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی بندگی، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی، جو حقوق اور فرائض اس کے ذمے ہے اس کی ادائیگی، دین کے مطابق زندگی گزارے، اور یہ دین کے مطابق زندگی موت تک مطلوب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم وفادار ہو، تابعدار ہو۔ یہ 60 سال کی زندگی، یہ 90 سال کی زندگی
اس میں جو ہے انسان جو کر رہا ہے وہ سب کا سب لکھا جا رہا ہے، اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ آخرت میں سنایا جائے گا۔ تو فرمایا وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کون تم میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ ارشاد فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ خود کر لے، آنے والے دن کے لیے وہ کیا بھیج رہا ہے۔ بھیج تو رہا ہے مگر کیا بھیج رہا ہے، صحیح بھیج رہا ہے غلط بھیج رہا ہے، صحیح عقیدہ اختیار کیا ہے کہ غلط عقیدہ اختیار کیا ہے، اللہ کا وفادار و تابعدار ہے یا باغی ہے۔ آج وقت مہلت موجود ہے، آج اپنا محاسبہ کر لو۔ وہ جو 5 لازمی سوالات، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں ضائع کی، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، جو علم دیا گیا اس پر عمل کتنا ہوا، ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو جو عالمی اجتماع ہوگا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان سب موجود ہوں گے، اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں دیکھے گا تو اس کا عمل، بائیں دیکھے گا تو اس کا عمل، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، وہاں تنہا انسان کو اپنا احتساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ یہ لازمی سوالات اس سے ہوں گے، لہٰذا اس سے قبل اپنا احتساب ہر انسان خود کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جائزہ لے لو آنے والے دن کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کرے۔ ابھی وقت مہلت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، کسی وقت بھی زندگی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس سے پہلے اپنی زندگی کو درست کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، توبہ استغفار رجوع الی اللہ اختیار کر لو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ جو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے وہ اصل اور حقیقی کامیابی جو کسی کو حاصل ہو جائے۔ دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ناکامی یہ عارضی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ یہ وقتی طور پر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو، لیکن یہ وقتی کامیابی ہے۔ نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، نہ جائیداد، نہ منصب، نہ اقتدار، ان میں سے ایک بھی معیار کامیابی کا نہیں ہے۔ اگر یہ معیار کامیابی ہو تو پھر فرعون کو کامیاب کہو، بڑا حکمران تھا، قارون کو کامیاب کہو، بہت مالدار تھا، لیکن یہ معیار کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ وہ جہنم جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو آگ میں شدت آ جائے گی۔ اس آگ کے بارے میں بتایا گیا کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، مجرم اس میں نہ زندہ رہ پائے گا اور نہ مر پائے گا، چاروں طرف سے آگ اس کو گھیر لے گی، شدت پیاس کی وجہ سے پانی مانگے گا، اور جب اسے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا تو پی نہیں سکے گا،
پینے کی کوشش کرے گا لیکن پی نہیں پائے گا. یہ ہے جہنم. جو اس سے بچ گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل ہو گیا. جنت اللہ کی جانب سے تیار کردہ سدا بہار نعمتیں اس میں مہیا کی گئی ہیں. تو جو اس میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. جس میں محلات ہیں، جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں، جس میں عیش و عشرت کی زندگی ہے، جس میں سکون اور آرام ہے، جہاں ہر خواہش پوری کی جائے گی. فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہو گیا یہ ہے کامیاب. یاد رکھیے جنت آرزو کی بنیاد پر نہیں ملتی. جنت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اختیار کر لو تو تمہیں جنت مل جائے گی. آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے وہاں ٹھہرایا تھا، تو گویا کہ یہ بتا دیے گیا کہ یہ وہ مقام ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر اترو گے اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اختیار کر لو تو پھر اس جنت کے حقدار ہوگے. لہذا یہ جو عرصہ حیات دیا گیا ہے، اس پورے عرصہ حیات میں اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی، جس کی صورت دین اسلام ہے. دین اسلام کی تمام تعلیمات پر عمل لازم ہے. اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں حقوق اور فرائض بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں. پورے دین کے مطابق عمل لازم ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، جینے میں پوری زندگی آ گئی. پوری زندگی اللہ کے ساتھ وفاداری اختیار کرنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو موت بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو. یہ مطلوب ہے. تو جو ایسا کر کے جائے گا وہی کامیاب ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں. ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لی، پوری زندگی اس دین کے مطابق عمل کرتے رہے، اللہ کی رضا کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کی. تو تتنزل علیہم الملائکۃ، موت کے وقت فرشتے آ جاتے ہیں اس پیغام کے ساتھ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، آگے کے تمام مراحل آسان ہیں. وابشروا بالجنہ، خوشخبری سن لو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا، ایمان اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو تو تمہیں جنت ملے گی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے ان کے لیے جنت ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے یہ کہیں گے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور اس جنت میں وہ کچھ ہے جو تم چاہو گے، جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، مہمان نوازی ہے بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ مہربان رب کی طرف سے. یہ ہے وہ اصل کامیابی جو جنت کی صورت میں حاصل ہو جائے. رہ گئی دنیا، تو دنیا کے بارے میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
اے لوگو دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اس کو آخرت کا ذریعہ بناؤ گے، اس کو اپنا مقصود نہ بنانا، اس کے پیچھے مت بھاگنا، بلکہ اس کو ذریعہ بناؤ گے۔ جو دنیا کو مقصود بنا لے اور اس کا اسیر ہو جائے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا۔ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ آخرت کا نقصان کرے گا، اس لیے کہ وہ پھر دنیا میں گم ہوگا، پھر حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھے گا۔ ایسا شخص جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے اور اسی کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، تعس عبد الدینار، تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، ڈالر و روپیے کا بندہ، اسے ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے، اپنا مقصود دنیا کو بنا لے۔ تو فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا سامان ہے، متاع وقتی شے کو کہتے ہیں، عارضی شے کو کہتے ہیں۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے، یہ عارضی ہے، دوام استحکام اس کے لیے نہیں ہے۔ لہذا اس دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جانا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، غفلت میں مبتلا نہ کر دے، آخرت سے غافل نہ کر دے، رب سے دور نہ کر دے۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی یہ زندگی، بظاہر رنگین ہے، بظاہر خوبصورت ہے، لیکن یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، مختلف مناظر آتے ہیں، کوئی باغیچے میں ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، آنکھ کھلتی دیکھتا ہے وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اوہو یہ میں کیا کر رہا تھا۔ یہی حال ہمارا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہم دنیا میں گم اور مگن ہیں، لیکن حقیقی آنکھ تب کھلے گی جب یہاں آنکھ بند ہو جائے گی، موت کے ساتھ ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ سورہ المؤمنون میں مجرمین کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے حتی اذا جاء احدہم الموت، کہ یہ مجرم باز نہیں آئیں گے اپنے حرکتوں سے، اپنے اعمال سے، یہاں تک کہ ان پر موت آ جائے۔ اور جب موت آئے گی اور حقیقت منکشف ہو جائے گی، اس وقت یہ چیخ اور پکار کریں گے رب ارجعون، اللہ واپس لوٹا دے، آرزو کریں گے، بار بار اصرار کریں گے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا اس دنیا میں جس کو میں بھی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلها، اور یہ بندہ اس کا کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب تو قبر کی زندگی، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک یہ اس میں رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا اور لوگ قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے اور وہاں جمع ہو جائیں گے، تو فرمایا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، مطلب آیت کا یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے سے اپنا مسئلہ بھی بیان نہیں کر پائیں گے۔ وہاں کیا چیز کام آئے گی؟ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا ایمان اور اعمال صالحہ کی صورت میں، اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اور خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں رہیں گے۔
یہ دنیا کی زندگی سمجھتے ہیں کہ 60 سال 80 سال 90 سال بڑی زندگی ہے، مست اس دنیا کی زندگی میں گم اور مگن ہے، لیکن قیامت میں جب مجرم سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، بتاؤ 60 سال 70 سال 80 سال، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، مجرم کہیں گے کہ جی ہم تو ایک ہی دن کے لیے ٹھہرے ہیں، یا ایک دن بھی نہیں تھا، صبح کا وقت یا شام کا وقت تھا، ہم زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ سوال جو حساب و کتاب رکھنے والے ہیں فرشتے، ان سے سوال کر لیں، ان سے معلوم کر لیں۔ اللہ فرمائے گا اِن لبثتم الا قلیلا، یقیناً تم دنیا میں تھوڑا ہی رہے، لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو دنیا میں جان لیتے آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا۔ لہذا دنیا کی ظاہری رنگینیوں سے مرعوب نہ ہو جاؤ، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ سراب ہے، جتنا انسان اس کے پیچھے بھاگے گا سوائے ندامت اور افسوس کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جاتا ہے۔ لقد جئتمونا فرادا، ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تو تم کو اکیلے بھیجے تھا، اور اب جب تم ہمارے پاس آئے ہو تو اکیلے آئے ہو، دنیا سب پیچھے چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ ہی وارث ہوگا اس پوری دنیا کا، سب کچھ یہی رہ جائے گا، آگے جانے والی چیز اس کا عقیدہ اور اس کا عمل ہوگا۔ لہذا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سامان ہے دھوکے کا، کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ دنیا میں رہو مگر دنیا کے بندے نہ بنو، دنیا کو استعمال کرو لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا مت ہونا۔ دل میں محبت ایک اللہ کی ہوگی، ایک اللہ کی معرفت تمہارے دل میں ہونا چاہیے، ایک اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اسی کے لیے تمہاری زندگی بسر ہو۔ جس طرح سمندر موجود ہے تو اس میں کشتی بھی موجود ہے، یہی سمندر جو ضروری ہے کشتی کے لیے، اگر اس کا پانی اندر آ جائے کشتی کے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح انسان کے لیے دنیا ضروری ہے، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن یہ دل میں نہیں ہوگی۔ جس دن دل میں یہ دنیا آ گئی تو پھر جو ہے جس طرح کشتی غرق ہو جاتی انسان بھی غرق ہو جائے گا۔ لہذا دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، لیکن دنیا کو مقصود نہ بناؤ، مقصود اللہ کی رضا، مقصود جنت کو بناؤ گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے۔ یہ ہے وہ اصل اور حقیقی کامیابی جس کو قرآن نے بیان کیا کہ انسان اس دنیا میں اچھے اعمال اور ایمان کر لے اور ایمان اختیار کر لے تو اس کے نتیجے میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ شاہد ہے، زمانہ گواہ ہے، یقیناً ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، سوائے ان انسانوں کے جو 4 صفات سے متصف ہیں۔ پہلا یہ کہ ایمان لائے، دوسرا یہ کہ اعمال صالحہ کرے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، تیسرا یہ کہ حق کی تلقین کرے، حق کا ساتھی بنے، حق کا داعی بنے، حق کا علمبردار ہو، چوتھا یہ کہ اس راہ میں جو مشکل و پریشانی اور تکلیف آئے اس پر صبر اختیار کرے، مایوس نہ ہو، دین سے دستبردار نہ ہو، اللہ سے لا تعلق نہ رہے، بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارے، دین کا علمبردار رہ جائے، یہ آخرت میں کامیاب ہوگا، یہ آخرت میں خسارے سے محفوظ ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارے انسان خسارے میں ہیں۔ لہٰذا یہ آیت مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال پہ غور کر لیں،
تب کہیں جا کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اس آیت کے مطابق اپنی اصلاح کر لی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔